الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورہ احزاب آیت نمبر 70 اور 71 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ پاک سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ پاک تمہارے کام سنوار دیں اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ پاک نے ہمیں محرم یعنی عزت والا مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ کے بارے میں فرمایا، جس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 2755 میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ افضل الصیامی بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے جس میں تراویح تہجد کی نماز وغیرہ آ جاتی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی کسی مہینے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے سوائے محرم کے، کہ اس کے لیے اللہ کا مہینہ کہا اس کی فضیلت کی وجہ سے، اور رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد اس محترم مہینے کے روزوں کو افضل فرمایا ہے۔ محرم الحرام کے روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ ترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 حدیث نمبر 411 یعنی 411 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص محرم کے ایک دن کا روزہ رکھے گا اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے میں 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس قدر بڑھ جاتا ہے ثواب اتنا زیادہ کہ صرف ایک روزہ جس کو محرم میں رکھا جائے اس کا ثواب ایک مہینے کے روزے کے برابر لکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو محرم کے ہر دن کی بڑی فضیلت اور تعظیم ہے، لیکن خاص طور پر پہلے 10 دنوں کی زیادہ فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور ان میں سے بھی محرم کی 10 تاریخ کی احادیث میں خاص فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ محرم کی جو 10 تاریخ ہوتی ہے اسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر محرم میں عاشورہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2661 جو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اسے عید کا دن قرار دیتے تھے، اور اس دن اپنی عورتوں کو اپنے بہترین زیورات اور بہترین لباس پہناتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بھی فرمایا کہ تم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرو، یعنی اس دن کی تعظیم تو غیر مسلم بھی کرتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اس دن کی عظمت ان کے لیے اس لیے تھی کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی تھی، یعنی اس وقت کا دین حق غالب آیا تھا، تو وہ شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004
میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اس کی وجہ معلوم فرمائی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اسی دن اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونے کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ یہودیوں نے تو اپنے دین کو بدل دیا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہی اللہ کے دین پر تھے نا، تو جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس کا حکم فرمایا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اسلام سے پہلے بھی عاشورہ کی بڑی تعظیم ہوا کرتی تھی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ دن یوم شکرانہ ہوا، کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن خود بھی روزہ رکھا تھا اور ہمیں بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی وجہ سے یہ ہمارے لیے سنت بن گیا۔ اہل قریش اسلام سے پہلے عاشورہ کے دن خانہ کعبہ کا غلاف بدلتے تھے اس دن کی عظمت کی وجہ سے۔ اور ایک صحابیہ ربی بنت معوذ کا واقعہ سن لیجئے، جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ صحابہ کا عمل عاشورہ کے دن کا کیا ہوتا تھا، جس کا ذکر صحیح بخاری حدیث نمبر 1960 میں ہے۔ ربی بنت معوذ فرماتی ہیں کہ ہم خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی، اور ہم ان کے لیے اون کی گڑیاں بنا دیتی تھی جس سے انہیں بہلاتی تھی، جب کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو وہی گڑیا دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں صحابہ کرام کا عمل معلوم ہوا کہ وہ عاشورہ کے روزے کا کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد پھر سلف صالحین بھی 3 عشروں کو خاص اہمیت دیا کرتے تھے، یعنی پہلا رمضان کے آخری عشرے کو، پھر ذوالحجہ کے پہلے عشرے کو، اور پھر محرم کے پہلے عشرے کو وہ خاص فضیلت دیا کرتے تھے۔ ان ایام کی بہت زیادہ فضیلت کی وجہ سے وہ ان خاص عشروں میں خاص طور پر نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1731 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذوالحجہ کا ایک روزہ پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور محرم میں عاشورہ کے روزے کے متعلق فرمایا، جس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 2746 میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ پاک سے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی یوم عاشورہ کا ایک روزہ پچھلے پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1902 جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنوں میں سے 10ویں محرم یعنی عاشورہ کے دن کو اور مہینوں میں سے ماہ رمضان کے روزے کے سوا کسی اور دن کے روزے کا خاص اہتمام فرماتے ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے فرض روزوں کے بعد جس روزے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ عاشورہ کے دن کا روزہ تھا، یعنی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ دوسری امتوں پر بھی فرض تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ یعنی جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے
تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اختیار دے دیا تھا کہ چاہے وہ اس دن کا اب روزہ رکھیں اور چاہے تو چھوڑ دیں، کیونکہ اب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2666 یعنی 2666 میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں، یعنی وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ پاک نے چاہا تو ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن پھر اگلی بار محرم آنے سے پہلے ہی ربیع الاول میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور وہ روزہ نہ رکھ سکے۔ لیکن ہمیں اس حدیث مبارکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کا علم ہوتا ہے کہ وہ 9 اور 10 محرم دونوں دنوں کا روزہ رکھنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم دونوں دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث مبارکہ مسند احمد حدیث نمبر 2154 میں ملتی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ موجود ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو لیکن یہود کی مخالفت بھی کرو، یعنی ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ رکھو۔ یعنی یہودی ایک ایسی قوم ہے جس نے اللہ کے دین کو بدل دیا ہے، اب ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کی مخالفت یہی ہے کہ اس عظیم دن کی برکت بھی حاصل کی جائے اور 2 دن یعنی 9 اور 10 محرم یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ اسی کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ لیکن کیونکہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2746 میں صرف عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں بھی یہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ ایک روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، اس لیے اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھ سکے تو اسے گناہ نہ ہوگا۔ لیکن کیونکہ محرم کے سارے مہینے کی فضیلت ہے اور اس مہینے کے ایک دن کے روزے کا ثواب ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے، اس لیے محترم مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی یاد رکھنی ہے کہ عاشورہ کے ایک روزے کے بدلے میں پچھلے سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی ہوتی ہے، کبیرہ گناہوں کی نہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے تو خود سے معافی مانگنا اور گناہوں پر نادم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے کوئی کبیرہ گناہ کیا ہو اور اس گناہ کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے ہو یعنی حقوق اللہ سے ہو تو پھر اللہ پاک سے معافی مانگنا پڑے گی، اور اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو پھر اللہ کے بندوں سے معافی مانگنا پڑے گی۔ اس کے بغیر کبیرہ گناہوں کی معافی نہیں ملتی۔ اور عاشورہ کا ایک روزہ صرف صغیرہ گناہوں کا ہی کفارہ بنتا ہے، کبیرہ گناہوں کا نہیں۔ لیکن اگر کسی نے کبیرہ گناہ کیے ہیں اور معافی بھی نہیں مانگی تو اس روزے کی برکت سے اس گناہ کی سزا کی شدت میں صرف کمی کی جائے گی۔ اور اگر کوئی ایسا مومن ہے جس نے صغیرہ گناہ بھی نہیں کیے، کبیرہ گناہ بھی نہیں کیے، تو اس کے بارے میں مجموعہ فتاوی ابن باز جلد نمبر 6 فتویٰ نمبر 432 میں فرمایا گیا ہے کہ یہ ایک روزہ اس کے لیے درجات کی بلندی ثابت ہوگا، یعنی اس ایک روزے سے اللہ پاک اس کے درجات بلند فرما دیں گے۔ عاشورہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، جیسے عاشورہ کے دن آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، یا ابراہیم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تھے، یا پھر قیامت آئے گی۔ ان تمام باتوں کا کسی قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جو تاریخی واقعہ اس سے وابستہ ہے وہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات حاصل کرنا ہے اور فرعون کے لشکر کے اس دن میں غرق ہونے کا ہے، اور بس۔
اور بعض لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس وجہ سے ہے کیونکہ اس دن میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت افسوسناک ہے، ہماری تاریخ کا بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن عاشورہ کی حرمت ان کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس دن کی حرمت تو ہمیشہ سے ہی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بہت بعد کا ہے۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ ایک فضیلت یہ بھی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی شامل ہے کہ ان کی شہادت اللہ پاک نے عاشورہ کے دن مقدر فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ محرم الحرام میں شادی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ سوگ کا مہینہ ہے، جبکہ محرم الحرام کے مہینے میں خصوصاً 9-10 محرم کو شادی کرنا شریعت اسلامیہ کی نظر میں دوسرے مہینوں کی ہر تاریخ کی طرح بلا کراہت درست اور جائز ہے، بلکہ اس ماہ میں نکاح نہ کرنے کی رسم کو ختم کرنے کے لیے نکاح کرنا ثواب کا باعث ہوگا۔ اگر اس ماہ مبارک میں شہادتوں کی وجہ سے اس کو غم اور سوگ کا مہینہ قرار دے کر نکاح سے بچا جائے تو سال بھر میں کوئی ایسا مہینہ نہیں جس میں کسی عظیم شخصیت کی شہادت کا واقعہ پیش نہ آیا ہو، اور اس بنا پر تمام مہینوں میں نکاح سے رکنا ناممکن بات ہے نا۔ اس لیے محرم الحرام میں بھی نکاح کرنا عام مہینوں کی طرح جائز اور درست بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے اور اس صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی فضیلتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔